بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بیسیکلی تین جہان ہیں، تین عالم ہیں. ایک عالم ارواح، روحوں کا عالم. ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد عالم دنیا، ہم عالم دنیا میں آئے. اب قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے. آگے جو اگلا جہان ہے، اگلا عالم ہے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ، قبر کے معاملات. عالم برزخ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اس حوالے سے آج کچھ گفتگو کریں گے. دعا کرتا ہوں رب کریم مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، تو جو اس کی نماز ہوتی ہے وہ اس کے سرانے کھڑی ہو جاتی ہے. جو اس کا روزہ ہوتا ہے، جو اس نے دنیا میں رکھا ہوتا ہے، اس کے دائیں ہو جاتا ہے. جو اس نے دنیا میں رکھ کر زکات دی ہو، وہ اس کے بائیں کھڑی ہو جاتی ہے. جو اس نے نیک عمل کیے ہو، صلہ رحمی کی ہو، صدقات کیے ہو، وہ اس کے پاؤں کی طرف سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سامنے سے کوئی چیز آئے تو وہ نیک اعمال جو ہیں وہ اس کو روک لیتے ہیں. اگر دائیں سے کوئی چیز آئے تو روزہ اس کو روک لیتا ہے. اگر بائیں سے کوئی چیز آئے تو زکات اس کو روک لیتی ہے. اگر پیچھے سے کوئی چیز آئے تو نماز اس کو روک لیتی ہے. اس کے بعد تین سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے. جو بندہ مومن ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ، ربی اللہ. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے. تو بندہ مومن کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. جب تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اور سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہو دنیا میں رہ کر، تمہارا ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. تو جو بندہ مومن ہوگا، جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جو حضور کا چاہنے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، وہ تو کہے گا یہ میرے آقا مولا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. جب یہ وہ سوالوں کے جواب دے چکا تو اس کی جو ہے وہ قبر 70 گز کشادہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے. جب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے پھر اس کے سامنے جہنم کا بھی ایک دروازہ کھول کے اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرتا، اگر تم غلط جواب دیتا تو تمہیں اس جہنم کا دروازہ کھولا جاتا. لیکن تم فرما بردار نکلا، تم نے جواب صحیح دیے، اس لیے تمہارا جو ہے یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے. اسی طرح جب بندہ کافر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نہ دائیں کو چیز ہوتی ہے، نہ بائیں کو چیز ہوتی ہے، نہ آگے کو چیز ہوتی ہے، نہ پیچھے کو چیز ہوتی ہے جو اس کے کوئی ضرورت دینے والی چیزوں کو روک سکے. پھر اس سے سوال ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے. تو کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، اے افسوس میں نہیں جانتا. پھر سوال ہوتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، اے افسوس میں نہیں جانتا. پھر اس سے سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا. وہ پھر کہے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا. تو پھر کیا ہوگا، وہ فرشتے اس کی قبر کو جو ہے وہ جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑا بنا دیں گے، جہنم کے دروازے کو اس کی قبر پہ کھول دیں گے. پھر اس کے سامنے جنت کا دروازہ بھی کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تو فرما برداری کرتا، اگر تو جو ہے وہ صحیح جواب دیتا تو تمہارے لیے یہ جنت کا دروازہ کھولا جاتا. لیکن تو نے جواب غلط دیا ہے، تو نافرمان نکلا ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے یہ جہنم کا دروازہ کھولا گیا ہے. جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا. تو وہ جو بندہ مومن ہوگا نا، اس کی قبر تو 70 گز کشادہ ہو جائے گی. لیکن جو بندہ کافر ہوگا اس کی قبر جو ہے وہ اور زیادہ تنگ ہو جائے گی. اتنی تنگ ہوگی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پبست ہو
ایمان پر فرمائے اور قبر میں حضور کی زیارت سے مشرف فرمائے اور قبر کے سوال کا آسانی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔